آمنہ کے گھر ماہ حورن کا میلہ سگرو اتریا جگر مگر ہوئے جگر مگر ہوئے بن کے کھلونا بن کے کھلونا کہ فلک پہ میزبانی کی اجازت جب ملی ہوگی، فلک پہ میزبانی کی اجازت جب ملی ہوگی تو بیچاری زمیں کی رات آنکھوں میں کٹی ہوگی۔ عرب کی چاند کے آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا، عرب کی چاند کے آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا کہ تپتے ریت کی قسمت میں ایسی چاندنی ہوگی۔ دوستو، پروگرام بڑی آب و تاب کے ساتھ اپنے منزل کی طرف محو سفر ہے، جہاں کرداروں کے جوش و خروش نے محفل کے وقار کو دوبالا کر دیا ہے، وہیں پر آپ کی توجہ اور انہماک نے محفل میں چار چاند لگا دیے ہیں۔ اب اس کے بعد فن خطابت کا انقلابی آغاز کیا جائے، اور اس کے لیے میں سب سے پہلے ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں جو ظلمت کدہ دل کے اندر خوف خدا عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں، جو مردہ دل کے اندر ایمان و یقین کی روح پھونک دیتے ہیں۔ اگر وہ آیات قرآنیہ کی تفاسیر کی طرف متوجہ ہوں تو حقائق و معارف کے جواہر لٹاتے ہیں، اگر احادیث کے شرح و وظائف کی طرف مائل ہوں تو مسائل علم و عرفہ حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ میں بڑے ادب و خلوص کے ساتھ ہم سب کے استاد خطیب ذیشان ہر دل عزیز کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا ادیب شہنشاہ فکر و تدبر آبروئے سنیت جامع معقولات و منقولات جناب حضرت مولانا مفتی محمد احمد صاحب قاسمی ندوی مدنی استاذ تفسیر و حدیث مدرسہ دارالعلوم الاسلامیہ بستی یو پی الہند، میں حضرت سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے خوابیدہ قوم کو بیدار کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون؟ آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم۔ حاضرین گرامی قدر، بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، نوجوان ساتھیوں اور دین کی نسبت سے منعقد کی جانے والی اس مجلس و محفل میں شرکت کرنے والی میری بہت قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے کہ اس نے آپ تمام حضرات کی خدمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نسبت کے حوالے سے حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ مبارکباد، حوصلہ افزائی، قدردانی
اور ستائش کے حقدار ہیں اس گاؤں اور علاقے کے وہ نوجوان احباب جنہوں نے اس بزم دینی کے انعقاد کی ترتیب کی، اور بہت ہی زیادہ قدر کے لائق ہیں اس گاؤں کے حفاظ کرام اور علماء، اور خاص طور پر وہ طبقہ جس کا تعلق نسل نو سے ہے۔ اب اصلاح کی ذمہ داری، دین کی صحیح بات بتانے کی ذمہ داری اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری نوجوان علماء، حفاظ اور باغیرت نوجوانوں ہی کے کندھوں پر ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی اور ہم سب کو حسن نیت، حسن عمل اور حسن قبول تینوں سعادتوں سے نوازے۔ یہ مہینہ جس میں بیٹھ کر ہم آج کی دینی مجلس منعقد کر رہے ہیں، اسے ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ اسلامی اور ہجری کیلنڈر کا یہ تیسرا مہینہ۔ ربیع کے معنی آتے ہیں موسم بہار، تو اسی مہینے میں اس دنیا انسانیت کو صحیح معنوں میں حقیقی بہار سے نوازا گیا، اور اس مہینے کو خاص نسبت حاصل ہے سرور کائنات تاجدار عرب و عجم فداہ ابی و امی و روحی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی پیدائش مبارکہ اسی مہینے میں ہوئی۔ ہجرت کا مقدس سفر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف، جس کے بعد اسلام کا اجتماعی نظام اور اسلام کا مکمل نظام زندگی اور نظام بندگی عملی طور پر برت کر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ مقدس سفر ہجرت بھی اسی مہینے میں پیش آیا تھا، اور آقا علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ بھی فرمایا ہے اسی مہینے میں۔ یوں تو اس دنیا کی عمر بہت لمبی بتائی جاتی ہے، مگر یہ دنیا بار بار سو سو کر اٹھی ہے اور مر مر کر زندہ ہوئی ہے، لیکن آخری مرتبہ جب یہ دنیا اپنی غفلت کی نیند سے اٹھی اور ہوش کے ناخن لیے اور بیداری کی کیفیت اس میں پیدا ہوئی، یہ وہ دن تھا جب مکہ مکرمہ کے سردار جناب عبد المطلب کے گھر اور جناب عبداللہ کی بیوہ حضرت آمنہ کے گھر یتیم عبداللہ بلکہ در یتیم عبداللہ کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ اپریل کی 20 یا 22 تاریخ تھی سن 571 عیسوی، اور تحقیقی قول کے مطابق ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی، اور مشہور قول کے مطابق 12 تاریخ تھی۔ پیر کا دن تھا کہ اس انسانیت کی صبح سعادت نمودار ہوئی۔ وہ پیدا تو ہوا تھا یتیم، لیکن اس نے پوری دنیا کی سرپرستی کی اور دنیا کو نئے علم، نئے فن، نئے طرز زندگی، نئے طریقے بندگی اور زندگی گزارنے اور رب کی بندگی کرنے کے نئے اسلوب سے واقف کرا دیا، اور اس طریقے سے واقف کرایا کہ صرف 23 سال کے مختصر عرصے میں، صرف 23 سال کے شارٹ پیریڈ میں ایک ایسی جماعت اور ایک ایسی نسل تیار کر دی کہ اس جیسی جماعت نہ قیامت کی صبح تک پیدا ہوئی ہے اور نہ ان سے پہلے پیدا ہوئی تھی اور نہ آج پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اس دنیا میں بلکہ پوری کائنات میں گلوبل ویلیج میں جو بھی خیر،
سعادت، اچھائی، نیکی، بہتری، فلاح، کامیابی اور نجات کا راستہ پایا جاتا ہے، یہ سب صدقہ ہے، طفیل ہے، فیضان ہے، عطا ہے ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور سب کچھ آپ کی مساعی جمیلہ اور آپ کی مبارک کوششوں ہی کے حساب میں ہے۔ بہار اب جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پودنی کی لگائی ہوئی ہے۔ آدم کی اولاد پر آدم کے کسی فرزند کا اتنا احسان نہیں ہے جتنا احسان سرور کائنات تاجدار عرب و عجم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ غفلت میں اور خواب میں اور بے ہوشی میں اور جہالت میں جو زندگی کا پیریڈ اور زندگی کا عرصہ اور زندگی کا وقفہ اور زندگی کے ایام گزر جائیں، انہیں کیا شمار کرنا؟ تو اگر صحیح معنوں میں اس دنیا کی عمر کی گنتی کی جائے تو 1500 برس سے زائد اس دنیا کی عمر نہیں ہے۔ اور کسی بھی نبی کو، کسی بھی ریفارمر کو، کسی بھی مصلح کو، کسی بھی ہادی کو اگر جاننا ہو، اس کی عظمت کے پہلوؤں کو سمجھنا ہو تو اس کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے، اس کی پاکیزہ ہدایات کو دیکھنا چاہیے، اس کی روشن گائیڈ لائنوں کو دیکھنا چاہیے۔ اگر سمیٹا جائے تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے 2 روشن باب ہیں، ان کو 2 خانوں میں اور 2 حصوں میں بہت نمایاں طور پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، بانٹا جا سکتا۔ تعلیمات نبوی کا سب سے پہلا حصہ وہ ہے جس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے، ہمارے خالق اور ہمارے مالک سے ہے، اس پروردگار سے ہے جس نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمگیر رسول بنا کر بھیجا تھا، اس رب کے ساتھ ہے جس رب نے ہمارے رسول کو خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا بنا کر بھیجا تھا، اور جس پاک اللہ نے یہ بشارت سنائی تھی، یہ مژدہ سنایا تھا، یہ اعلان فرمایا تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو رفعت عطا کی، بلندی عطا کی ہے۔ جزیرت العرب سے اور شہر طیبہ سے، مدینہ منورہ سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھ کر ایک گنہگار اگر آپ کا نام نامی لیتا ہے اور آپ کا پاک تذکرہ کرتا ہے تو وہ اسی ارشاد ربانی اور اسی وعدہ الہی کا مصداق اور مظہر ہے۔ اور کیوں نہ ایسا ہو، جب یتیم پوتے کی پیدائش کی خبر بلکہ خوشخبری عبد المطلب کو ملی تھی تو انہوں نے اپنے یتیم پوتے کا نام رکھا تھا محمد۔ آپ سے پہلے عربوں میں اس نام کا رواج نہیں تھا، نہ آپ سے پہلے کسی کا یہ نام تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ نے نام رکھا تھا احمد۔ اور اس وقت دادا نے یہ کہا تھا کہ میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میرے اس یتیم پوتے کا چرچا اور تذکرہ، اس کی تعریف و توصیف، اس کی مدح و منقبت، اس کی خوبی اور اچھائی مختلف پیرائے سے، مختلف انداز سے آسمانوں میں بھی بیان کی جائے، فضاؤں میں بھی بیان کی جائے، خشکیوں میں بھی اس کا تذکرہ کیا جائے، اور سمندر اور تری میں بھی اس کا چرچا ہو۔ محمد کے معنی ہی آتے ہیں جس کا مختلف انداز سے، بار بار نئے انداز سے، نئے اسلوب سے، نئے رنگ و آہن کے ساتھ جس کی تعریف اور توصیف کی جائے۔ شاعر رسول
حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بلند رتبہ عطا کرنے کے لیے، آپ کے اعزاز کے لیے، آپ کی تکریم کے لیے، آپ کے عالی رتبے اور بلند مقام کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کے نام کو اپنی نام میں سے نکالا۔ چنانچہ عرش والے کے پاکیزہ ناموں میں سے ایک نام ہے محمود، اور محمود ہی سے نکلا ہوا لفظ ہے محمد۔ عرش کا خالق و مالک اور عرش کے اوپر اپنے شایان شان جلوہ افروز فرمانے والا مالک ہے محمود، اور عرش کے نیچے قیامت کی صبح تک جسے رسول اور جسے ریفارمر اور جسے میسنجر اور جسے مصلح بنا کر کے بھیجا گیا اس کا نام ہے محمد۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کے حق کو واضح کیا اور یہ آشکارا کیا کہ سب سے بڑا حق اس کی توحید ہے، اس کی وحدانیت ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے اختیارات میں، اس کے قدرت کے کرشموں میں کسی کو پارٹنر، کسی کو شریک، کسی کو ساجی ہرگز قرار نہ دیا جائے۔ سن 4 نبوی کا واقعہ ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر سرداران قریش کو بھی اور اپنے اعزا اور اقربا کو بھی بلا کر جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا انی انا النذیر العریان انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ میں ایک سخت عذاب کے آمد سے آگاہ کرنے والا ہوں، میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے۔ اے انسانوں، اے لوگوں، آپ نے خطاب کر کے یہ بتایا کہ میں عربوں کا رسول نہیں ہوں، خالی میں صرف مسلمانوں کا رسول نہیں ہوں، میں پوری مانوتا اور پوری انسانیت کا رسول۔ جس طریقے سے رسول پاک صرف مسلمانوں کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہندوؤں کے بھی رسول ہیں، سکھوں کے بھی رسول ہیں، عیسائیوں کے بھی رسول۔ اعلان کرایا گیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے انسانوں، اے لوگوں، سارے آدم کے بیٹے اور ساری حوا کی بیٹیاں جو قیامت کی صبح تک آئیں گی وہ سب اس ارشاد گرامی کی مخاطب ہیں۔ اے انسانوں، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول اور پیامبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے توحید کی دعوت کو آشکارا کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں، اے انسانوں، تم سب کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے، معبود ایک اللہ، حاجت روا ایک اللہ، ضرورتیں پوری کرنے والا ایک اللہ، عزتیں اس کے قبضے میں، ذلت اور محرومی اور ناکامی اسی کے فیصلے کی بنیاد پر، شفا عطا کرنے والی ذات وہی، بیماریاں اسی کے حکم سے، اولاد عطا کرنے والی ذات اسی کی، روزیوں کے خزانے اسی کے قبضے میں، اسباب، وسائل اور سورسز میں تأثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی، زندگیاں اسی کے قبضے میں، موت اسی کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حاجت روا وہی، مشکل کشا وہی، قادر مطلق وہی، خلاق اعظم وہی، سر جھکانے کے لائق وہی، دل میں بسانے اور دل میں سجانے کے لائق وہی، دعائیں اسی سے کی جائیں گی، حاجت روا مشکل کشا صرف اور صرف اسی کو سمجھا جائے گا۔ یہ کلیدی، بنیادی اور اساسی دعوت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
مجمع میں قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے صفا پہاڑی کے نیچے. آپ کا چچا ابو طالب بھی تھا. استغفر اللہ, آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا. اس نے یہ سن کر کہا تبا لک یا محمد سائر اليوم الہذا جمعتنا. ابو لہب نے کہا تباہی ہو تم پر اے محمد, اسی لیے تم نے ہم کو بلایا تھا. قرآن کریم نے اس کے اس جملے کا نوٹس لیا اور مجھے کہنے دیجئے اور اچھی طرح سمجھ لیجئے, سب سے زیادہ سخت رویہ قرآن کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دشمن کے بارے میں اپنایا ہے وہ ابو لہب ہے. ابو جہل بھی دشمن تھا, ولید ابن المغیرہ بھی دشمن تھا, اخنس ابن شریق بھی دشمن تھا, لیکن قرآن کریم نے پوری ایک سورت نازل کی اس کے بارے میں اور سب سے زیادہ سخت رویہ ابو لہب کے بارے میں اختیار کیا. پھر ابو لہب نے اسی پر بس نہیں کیا, پھر ابو لہبی میڈیا لگا دیا گیا. وہ یتیم عبداللہ محمد الرسول اللہ دیوانہ وار توحید کی صدا بلند کرتا رہا. طائف کے مجمع میں بھی گیا, پتھروں کی بارش بھی ہوئی, اوباش اس کے پیچھے لگا دیے گئے, اور اسی طریقے سے مینا کی وادیوں میں اور عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ کے میدان میں, حج کے مجمعوں میں, عکاظ کے میلوں میں وہ توحید کی صدا بلند کرتا رہا. ابو لہبی میڈیا دائیں بائیں آگے پیچھے سے لگا دیا گیا اور یہ کہنا شروع کیا گیا یہ جادوگر ہے, یہ شاعر ہے, یہ دیوانہ ہے, یہ بھائی بھائی میں جدائی کر دیتا ہے, یہ میاں بیوی میں تفریق کرا دیتا ہے, یہ باپ اور بیٹے کو جدا کر دیا کرتا ہے. کہا کافروں نے اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ, ایک دیوانے شاعر کے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے. میڈیا لگا دیا گیا جو غلط کو صحیح قرار دے, جھوٹ کو سچ کہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. ابو لہبی میڈیا کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو, شور مچاؤ, غوغا کرو, ہو سکتا ہے تم اس شور کے ذریعے محمد الرسول اللہ کی دعوت پر غالب آ جاؤ. پھر دنیا نے کیا دیکھا؟ خاموشی کے ساتھ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں لگے رہے. سچائیاں, صداقتیں, حقیقتیں اپنا وجود رکھتی ہیں اور اپنے آپ کو منوا لیا کرتی ہیں. میڈیا کے پروپیگنڈے وقتی طور پر ان پر ذرا اثر ڈالتے ہیں, لیکن کچھ دنوں کے بعد حقیقتیں عیاں ہو کر نکھر کر سامنے آ جایا کرتی ہیں. چنانچہ 23 سال کا مختصر سا عرصہ ہے کہ ابو لہبی میڈیا اپنے انجام کو پہنچ گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید سراج منیر, ایک روشن چراغ اور دمکتا ہوا سورج بن کر نمایاں ہوئی اور نکھر کر سامنے آئی. آج بھی دشمنی اور حق اور باطل کی معرکہ آرائی کا وہی انداز ہے. ہاں, میڈیا کا انداز بدلا ہوا. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام لوگ اور ان کی دعوت کو صحیح معنوں میں اپنانے والے اپنے اندر آپ کی دعوت کو اتار لیں اور صحیح معنوں میں آپ کی دعوت کو پیش کرنے والے بن جائیں تو پھر مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں, نا امید ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ کا فیصلہ ہوگا تو چند سالوں میں یہ ابو لہبی میڈیا اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صدا لگانے والے اسی دعوت کو سراج منیر اور روشن چراغ اور چمکتے ہوئے سورج کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرنے والے بلکہ دنیا کو اسی دسترخوان سے ریزہ چننے والے بنا ڈالیں گے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک قرآن کریم کے ذریعے اور اپنے مبارک حدیثوں کے ذریعے دو دو چار کی طرح آشکارا کر کے عیاں کر کے توحید کو سکھلایا، توحید کو بتلایا، توحید کو دلوں میں راسخ کرایا۔ اس دعوت کے بعد، آپ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد آپ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، میری غلامی کا توق اور میری غلامی کا قلادہ اپنے گردن میں ڈال لیا ہے، وہ پتھر نہیں پوجیں گے، وہ بت نہیں پوجیں گے، وہ درختوں کی پرستش میں نہیں لگیں گے۔ ہاں، شرک کا ایک بہت بڑا دروازہ یہ ہے، اور شرک کی ایک بہت بڑی کھڑکی یہ ہے، شرک کا ایک بہت بڑا روشن دان یہ ہے کہ اس ذات اقدس کو، اس ذات نبوی کو جنہوں نے دو دو چار کی طرح واضح کر کے توحید کی دعوت کو سمجھایا، کہیں ان کو اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی قدرت کے کرشموں میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کے تصرفات میں شریک اور ساجی نہ قرار دے دیا جائے۔ یہ دروازہ شرک کا، یہ کھڑکی شرک کی، یہ روشن دان شرک کا، یہ واہمہ شرک کا، یہ منفذ شرک کا، یہ گیٹ شرک کا، آقا علیہ السلام نے انتہائی درد مندی اور خیر خواہی اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے واضح بھی فرمایا اور بند فرما دیا۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے صاف صاف بیان فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ آپ نے اپنی عبدیت کو ظاہر کیا، اپنی عاجزی کو ظاہر کیا، اپنے احتیاج کو ظاہر کیا، اپنی غلامی کو ظاہر کیا۔ میری تعریف میں اتنا غلو نہ کرنا، اتنا مبالغہ نہ کرنا، اتنی ذاتی نہ کرنا جتنا غلو ذاتی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کی کہ ان کو اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، تین خداؤں میں سے ایک خدا قرار دے دیا۔ تم یوں کہا کرو میری تعریف میں، اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ چنانچہ ہر مسلمان ہر نماز میں یہ اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں شہادت دیتا ہوں اس کی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں اس کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے محبوب کے جس وصف کو، جس خوبی کو سب سے زیادہ نمایاں اور آشکارا کیا ہے، وہ آپ کے بندہ ہونے کی صفت۔ چنانچہ آسمان کی بلندیوں کی سیر ہوئی اور مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، شہر القدس میں واقع مسجد اقصی فلسطین کی اس مسجد کی سیر کرائی گئی۔ رات کے ایک معمولی حصے میں اسراء اور معراج کا عظیم الشان معجزہ عطا کیا گیا۔ اللہ نے جب اسے اپنے پاک کلام میں بیان کیا تو ذکر فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ بے عیب ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ بندگی یہ آقا علیہ السلام کی سب سے نمایاں صفت۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ معراج کا تذکرہ کیا گیا، سورۃ الاسراء میں اسراء کا تذکرہ آیا۔ اللہ نے اپنے بندے پر وحی بھیجی جو وحی بھیجنی تھی۔ چیلنج کیا گیا قرآن کریم کے ذریعے، کیا فرمایا گیا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اگر تم کسی شک و شبہے میں مبتلا ہو اس کلام کی طرف سے جسے ہم نے اپنے بندے پر اتارا، آقا علیہ السلام نے اپنی اسی بندگی کی صفت کو بہت واضح کیا تاکہ میری امت خدا نخواستہ اس شرک میں مبتلا نہ ہونے پائے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں،
اللہ کے افعال میں، اللہ کی قدرت کے کرشموں میں محمد بھی شریک ہیں، محمد بھی ساجی۔ آپ کی وفات سے کچھ مہینے پہلے سن 10 ہجری میں آپ کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے 1.5 سال کی عمر میں، اور اتفاق سے اس دن سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ عرب جاہلی میں یہ تصور تھا، یہ کنسپٹ تھا، یہ احساس تھا، یہ عقیدہ تھا، یہ ماننا تھا کہ جب کوئی بڑی شخصیت اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے، کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے، تو اس وقت اس واقعے پر سورج بھی غم مناتا ہے اور کالی چادر اپنے اوپر تان لیتا ہے، اپنی روشنی بکھیرنے کو روک لیتا ہے، سورج کو گرہن لگ جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی بے لوثی اور آپ کی حقانیت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ لوگ جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں یہ حقیقت بیان فرمائی، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته اذا رأیتم ذلك فافزعوا الى الصلاة۔ یقیناً سورج اور چاند اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنی ناراضگی اور اپنے غضب کا اظہار کرنے کے لیے ان میں گرہن لگا دیا کرتا ہے۔ جب یہ کیفیت دیکھا کرو تو اللہ کی طرف رجوع ہو، توبہ کرو، نماز پڑھو۔ یہ آپ کی صداقت، بے لوثی اور حقانیت کی دلیل نہیں ہے؟ جہاں ایک چھوٹے سا پنڈت اور پروہت اپنے مریدوں کو جمع کرتا، متوسلین کو اپنی خصوصیت کا قائل کرتا ہے، اپنی کرامتوں کا معترف بناتا ہے، ان حالات میں یہ اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سورج کے گہن ہونے کا کوئی تعلق ابراہیم ابن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے نہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام کا مرض وفات پیش آیا، پھر یہی غم، کہیں امت میرے ذریعے شرک میں مبتلا نہ ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ کی پھٹکار ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ صاف سن لیجئے، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ جو بھی یہ عمل کرے گا، اگرچہ اس کے نام کا تعلق امت محمد سے ہو، وہ بھی اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار کا مستحق ہوگا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض وفات سے ذرا پہلے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ اے اللہ میری قبر کو ایسا بت، ایسی پرستش گاہ اور ایسی زیارت گاہ نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جسے نفع و ضرر کا مالک سمجھا جائے، جسے اولاد عطا کرنے والا سمجھا جائے۔ اور آگے بڑھئے، سیرت طیبہ اور احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا چیپٹر، ایک بہت بڑا حصہ جو کئی سو صفحات پر مشتمل ہے، وہ آقا علیہ السلام کی دعاؤں کا، جو عبدیت، بندگی، عاجزی کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھلایا کہ میرے اوپر درود بھیجو، کیا کہا؟ اللہ سے درخواست کرو، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ رحمت کاملہ نازل کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
کیا پاٹھ پڑھایا گیا کہ خیر کے سارے خزانے اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، حتیٰ کہ اگر اے میری امت کے لوگوں اگر تمہیں کوئی خیر کوئی بہتری جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی میرے اوپر بھیجنی ہے تو اس کی بھی درخواست اور اس کی بھی گزارش اور اس کی بھی اپلیکیشن تم اللہ کی جناب میں اللہ کے حضور میں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے۔ آقا علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں اپنی امت کو جو دعائیں سکھلا گئے ہیں، یقین کیجئے مہینوں چاہیے ان کی وضاحت کے لیے تشریح کے لیے۔ ہم ان بھلائیوں کا نہ تصور کر سکتے تھے نہ مانگ سکتے تھے۔ قرآن میں صاف کہا گیا بیدک الخیر، عجیب و غریب تعبیر ہے یہ عربی کی۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اے نبی یوں کہیے، اپنی امت کو سکھلائیے، یوں مانگیں، اے اللہ شہنشاہوں کے شہنشاہ، آپ جسے چاہتے ہیں اقتدار عطا کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلت عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں تخت اقتدار اور گدی اور کرسی پر بٹھاتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں کرسی اور اقتدار سے محروم اور بے دخل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ اعجاز قرآنی کا مظہر۔ ہزاروں صفحات میں مفسرین کرام نے صرف بیدک الخیر کی تشریح اور تفسیر کی۔ سارے خیر کے خزانے، ساری بھلائیاں، صحت، اولاد، حسن خاتمہ، قبر کی نجات، جنت کی ابدی نعمتیں، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، حوض کوثر کا جام، سارے خیر کے خزانے آپ ہی کے قبضے اور آپ ہی کے اختیار میں۔ عربی جاننے والے غور کر سکتے ہیں، نقطہ ہے اس کے اندر کہ الخیر کو بعد میں ذکر کیا گیا اور بیدکا جو کہ خبر بن رہی ہے اسے پہلے ذکر کیا گیا۔ قرآن کا اعجاز، سارے خیر کے خزانے آپ ہی کے قبضے میں ہیں۔ پھر میری امت شرک میں کیوں مبتلا ہو رہی ہے؟ ہمیں ایمان کی اور توحید کی اس نعمت کا اور اس اہمیت کا کیا اندازہ نہیں ہے؟ فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام دنیا جہان والوں کے لیے سراپا رحمت مجسم خیر بنا کر بھیجا۔ پھر اس کے بعد خیر کا اور رحمت کا بہت بڑا مظہر اس کے بعد ذکر کیا گیا، قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کہہ دیجئے میرے پاس اس بات کی وحی بھیجی گئی ہے، تمہارا معبود ایک اللہ، حاجت روا ایک اللہ، روزیاں اسی کے قبضے میں، سکون عطا کرنے والی ذات اسی کی، حسن خاتمہ عطا کرنے والی ذات اسی کی، اولاد کی صحیح تربیت کرا دینے والی ذات وہی، دعائیں اسی سے کی جائیں گی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اب بھی بات کو مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ دعوت کو اور توحید کے پیام کو قبول کرو گے یا اب بھی اسی ہٹ دھرمی میں، ضد میں، عناد میں، جہالت میں، شرک میں، بت پرستی کے اندر مبتلا رہو گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلانے کے بعد آپ نے دعائیں مانگ کر، دعائیں کر کر کے امت کو یہ سکھلایا کہ میں اللہ کا عاجز بندہ، اللہ کا محتاج بندہ ہوں، سارے خیر اللہ کے قبضے میں ہے۔ حق و باطل کی پہلی معرکہ آ رہی ہے، بدر کا معرکہ ہے۔ آقا علیہ السلام سارے ظاہری اسباب اختیار کرتے، لشکر کی عجیب و غریب انداز سے ترتیب کرتے ہیں، اس کے بعد اس پہاڑی پر جہاں آپ کے قیام کے لیے چھپر عریش بنا دیا گیا ہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج ہلاک کر دی گئی تو پھر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔
اللہم انجزنی ما وعدتنی، اے اللہ جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اسے پورا کر دیا۔ کیا کبھی ہم نے اس والہانہ انداز میں کبھی دعا کی ہے؟ رب سے مناجات کی ہے؟ رب سے سرگوشی کی ہے؟ رب کو منانے کی کوشش کی ہے؟ ہم سے بڑھ کر کوئی مسلمان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں۔ اس والہانہ انداز سے آقا دعا فرما رہے تھے کہ اگر اسباب کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے تو نتیجہ واضح۔ آپ نے صحابہ کرام کے لشکر کے لیے وہ پاسنگ اور وہ پتھر ان کے ترازو اور پلڑے میں رکھ دیا جن کی وجہ سے ان کا پلڑا جھک گیا۔ اس والہانہ انداز سے آپ دعا کر رہے تھے کہ آپ کی مبارک چادر آپ کے پاکیزہ کندھے سے گر جا رہی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پاس تھے، ان سے یہ کیفیت دیکھی نہیں گئی۔ انہوں نے کہا حسبک یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بس کیجئے، اے اللہ کے رسول کافی ہے، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ ذکر کی گئی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک۔ اے اللہ میں آپ کا بندہ، آپ کا غلام، عاجزی اور تواضع سے میری گردن جھکی جا رہی ہے، آپ کے بندے کا بیٹا، آپ کی بندی کا بیٹا، میری پیشانی آپ کے قبضے میں، آپ کا فیصلہ میرے بارے میں نافذ ہوتا ہے اور جو بھی آپ فیصلہ کرے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ آپ کے مبارک ناموں کا واسطہ دے کر آپ سے یہ میں سوال کرتا ہوں۔ کیا سکھلایا جا رہا؟ توحید خالص کا پاک پڑھایا جا رہا۔ اور عرفات کے میدان کی دعاؤں میں سے ایک دعا شارحین حدیث نے، محدثین کرام نے، سیرت نگاروں نے کوٹ کی، اللہم انکا تسمع کلامی وترى مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا يخفى عليك شيء من امری انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی۔ اے اللہ آپ میرے ظاہر کو، میرے باطن کو، میری زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں، میرے سراپا سے جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے، میرے اندرون میں جو کچھ ہے، میرے ذہن و دماغ میں جو خیالات ہیں، آپ سب سے واقف ہیں، میرے ظاہر و باطن کو جانتے ہیں۔ میری کوئی چیز آپ کی نظروں سے، آپ کے علم محیط سے اوجھل نہیں، مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں۔ میں فقیر و محتاج، دکھیارا، فریاد رسی کرنے والا، ڈرنے والا، لرزاں اور ترساں، مسکین و محتاج، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا آپ سے یہ مانگتا ہوں۔ یہ دعائیں سکھلا کر آقا علیہ السلام نے توحید کا سبق پڑھایا، اور یہ تعلیمات نبوی کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق اللہ کے، ہم سب کے خالق سے، ہم سب کے محسن سے، ہم سب کے مالک سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنانے والے سے متعلق۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ آج ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں سب سے بڑا حملہ، سب سے بڑا اٹیک ہمارے عقیدے کے اوپر ہے، ہمارے ایمان پر ہے۔ ہماری نئی نسلیں ایمان سے برگشتہ ہو رہی ہیں، خاص طور پر ہماری وہ بہنیں، ہماری پیاری بہنیں، ہماری وہ عزیز بیٹیاں جو اسکول اور کالجوں کے نظام سے وابستہ ہیں، ان کا ایمان متزلزل ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اور حقائق کے ذریعے بھی صرف 3% اس طرح کے واقعات آ رہے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں ہندوؤں کے ساتھ جا رہی ہیں۔
ان کو اپنے ایمان کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے۔ مجرم کون؟ مجرم ہم ہیں، پورا طبقہ مجرم، پوری مسلم کمیونٹی مجرم، کیونکہ انہوں نے ان کو توحید کا پاٹھ نہیں پڑھایا۔ مرد جمعے کے بیانات سن لیتے ہیں، ماں بہنوں کے لیے کیا کوئی دینی مجلس ہوتی ہے؟ کیوں نہیں؟ ہر مسلم آبادی میں ہفتے میں نہیں تو مہینے میں ایک خواتین کی مجلس منعقد ہوتی، اور خاص طور پر علاقے کی، بستی کی، آبادی کی ان بہنوں اور بیٹیوں کو ٹارگٹ کر کے دل سوزی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ بلا کر توحید کا پاٹھ پڑھایا جاتا، اور ایمان کی قدر و قیمت اور ایمان کی اہمیت سمجھائی جاتی۔ بیٹی، بیٹا، ایمان جان سے زیادہ عزیز، ایمان جان سے زیادہ چہیتا۔ یہ واقعات بھی اگر ہمارے سماج میں بیداری نہ پیدا کر سکے تو پھر انتظار کیجئے سورہ اسرافیل کا، انتظار کیجئے فرشتہ اجل ملک الموت حضرت عزرائیل کی آمد۔ یہ جلسوں کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے حالات اگر ذرا بھی آپ کو ہوش ہو، اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس طرح کی مجلسیں منعقد کریں۔ نہیں، سنجیدہ انداز سے اور بہت خاموشی کے ساتھ منصوبہ بند طریقے سے اپنے علاقے کی ان بچیوں کو ٹارگٹ کیجئے جو کالجوں میں پڑھتی، جو اسکولوں میں پڑھتی۔ آپ ان کے لیے دینی مجلسیں منعقد کیجئے، ان کے ماں کو، ان کے باپ کو کنونس کیجئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، کہنے دیجئے مجھے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور ہماری نسل مسلمان رہے۔ بدقسمتی یہ ہے ہمارے ملک کے مسلمانوں کی، بلکہ اللہ کی پھٹکار کہہ لیجئے کہ ہم نے تعلیم کا کوئی ایسا سسٹم قائم نہیں کیا جس میں ہماری ماں بہنیں پڑھ کر عصری تعلیم سے واقف ہو سکیں۔ میں جانتا ہوں ہمارے گھر کی کتنی پردہ نشین ماں بہنیں ہیں جو بالکل برہنہ اور ننگی ہو کر ان ڈاکٹروں اور ان بھیڑیوں کے سامنے پڑی رہتی ہیں جو پیدائش کے نام پر سیزر کرتے ہیں اور آپریشن کرتے ہیں۔ بالکل مکمل ننگی ہوتی ہیں وہ ماں بہنیں جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اپنی نسلوں کو آپ اعلیٰ تعلیم سے واقف کرائیے۔ اگر ہماری ماں بہنیں میڈیکل لائن میں نہیں آئیں گی تو پھر ہم کیسے آپریشن کرائیں گے، کیسے علاج کرائیں گے؟ ایسی بے عزتی ہوتی ہے اور ان کا ایسا ویڈیو بنتا ہے، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ بسا اوقات ان آپریشن روموں میں اچانک چلا گیا ہوں، وہ کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا۔ المیہ یہ ہے ہماری جو چند ماں بہنیں چلی جاتی ہیں، چند بیٹیاں چلی جاتی ہیں اسکول اور کالج کے نظام کی طرف یا نیٹ کی تیاری کی طرف، پھر وہ اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر، اپنے عقیدے پر اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمانی جذبات پر قائم نہیں رہنے پاتی۔ منصوبہ بند طریقے سے 125 سال سے تقریباً یہ کوشش چل رہی ہے، اور 2014 سے یہ کوشش کرنے والے لوگ اقتدار کی کرسی پر۔ اب تو انعامات سے اور مالی اکرام سے نوازا جاتا ہے ان نوجوانوں کو جو غیر مذہب کے ہیں، اور ہماری ماں بیٹیوں کو اچھی اردو بول کر اور اچھے اشعار پڑھ کر اور انشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر اپنے دام فریب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ بہت چونکا دینے والی صورتحال ہے۔ سیلاب ہمارے گھروں کے اندر تک آ چکا ہے، علماء کے گھرانے بھی محفوظ نہیں۔ صاف کہہ رہا ہوں میں، اگر ابھی ہم نے جنگی پیمانے پر اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا اور اس کام کو ہم نے شروع نہیں کیا، زیادہ کچھ نہیں کرنا، ایک مستند عالم دین کو بلائیے اور خواتین کی مجلس کسی گھر میں کیجئے، 1000-2000 روپے سے زیادہ خرچ نہیں ہوں گے مہینے میں، اتنا بھی نہیں کر سکتے آپ ایمان کی حفاظت کے لیے؟ اور یہ جلسہ ہمارے نوجوانوں نے منعقد کیا۔ مجھے صاف کہنے دیجئے، سورۃ الکہف میں ذکر کیا گیا، اور سورۃ الکہف قرآن کریم کی ایسی عجیب و غریب سورت ہے جو آخری زمانے کے حالات سے پردہ اٹھاتی اور دجالی فتنے اور اخیر زمانے کے جو فتنے ہیں ان فتنوں کے سلسلے میں رہبری اور رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس میں ذکر کیا گیا انہم فتیۃ،
آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے اور دجالی نظام جب 100% آئے گا، جس کا آغاز عملی طور پر 2014 سے ہمارے ملک میں ہو چکا ہے، بالکل نمایاں طور پر آپ کے سامنے ہے. اگر آپ کی آنکھیں کھلی ہوں، آپ کے کان کھلے ہوں، آپ کو کچھ دکھتا ہو، کچھ سمجھ میں آتا. کہ یہ چند نوجوان تھے، مٹھی بھر نوجوان جو اپنے رب پر ایمان لائے، کسی طاقت سے نہیں ڈرے. ہم نے ان کو ہدایت میں اور ترقی عطا کر دی تھی. یہ مسلم نوجوانوں کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اپنے توحید کے عقیدے کی بھی حفاظت کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں اور مسلم خواتین اور ماں بہنوں کی ایمان کی حفاظت کے بھی اسباب فراہم کریں. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے. ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. انہیں تو اپنے ایمان ہی کا پتہ نہیں، بس اپنے لائف اسٹائل میں ہیئر اسٹائل ایسا ہونا چاہیے، بال ایسے ہوں، موبائل اس کیٹیگری کا ہو، لباس ایسا ہو، جوتا ایسا ہو، اسی میں مگن. لیکن عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے. نوجوان شاہی بن کر اپنے کردار کو نبھائیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے. نوجوانوں کا جوش، بزرگوں کا اور بڑوں کا ہوش، جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی، جنہیں میں کہا کرتا ہوں کہ حکمت اور اسی کے ساتھ ساتھ جرأت، حکمت اور جرأت جب دونوں ملیں گی تبھی ہم ان خطرناک حالات کا مقابلہ کر سکیں گے جو خطرناک حالات ہمارے گھروں کے دروازوں کو دستک دے رہے ہیں. قرآن کریم کی ایک پوری سورت ہے سورہ یوسف. کس کا واقعہ؟ نوجوان کا پیام دیا جا رہا ہے حضرت یوسف کی شکل میں نوجوانوں کو. اب تو رنگ رلیوں سے باز آ جاؤ. اب اتنے حالات، لنچنگ کے اتنے کیسز، جہاں جب چاہا جائے جس کو چاہا جائے اٹھا لیا جائے. حتیٰ کہ اب تو تمہارے قائد بھی محفوظ نہیں رہے، اللہ کے وہ بندے بھی نہیں محفوظ رہے جو خالی اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات بتاتے تھے، اللہ کی توحید سے جوڑتے تھے، یہ بتاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی پراپرٹی یا جائیداد نہیں ہے، پوری مانوتا اور پوری انسانیت کے رسول ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں. اور تمہارا رب وہ تمہارا بھی ہے، ہمارا بھی ہے. اللہ خالی ہمارا نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے. یہ صدا سنانے والے بھی اب مقید کیے جانے لگے اور جیلوں کے پیچھے ڈھکیلے جانے لگے. تو کیا اب بھی ہماری ملت کا ہر نوجوان توحید کی دعوت اور توحید کی صدا کو لے کر نہیں اٹھے گا؟ انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کس کے لیے یہ نوید ہے؟ درس قرآن کی محفلیں قائم کرنے کی صدا میں کتنے دنوں سے لگا رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ محفلیں خاص طور پر عورتوں کے لیے، لیڈیز کے لیے، ماں بہنوں کے لیے منعقد کی جائے. ان کا توحید کا عقیدہ سب سے زیادہ کمزور. وہ کبھی تصورات کی دنیا میں چلی جاتی، کبھی واہموں کے پیچھے دوڑتی، کبھی تعویذ کو حقیقی مؤثر سمجھتی ہیں، کبھی قبر کو کچھ سمجھنے لگتی ہیں، کبھی درخت کو کچھ سمجھنے لگتی ہیں، کبھی کسی اور چیز کو اپنی عقیدت کا مرکز بنا لیتی. فرمایا گیا جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر و ثبات کی زندگی گزارے گا. آزمائشیں تو آئیں گی، مشکلات تو آئیں گی، امتحانات کا تو سامنا کرنا ہی ہوگا. حق اور باطل کو اللہ الگ الگ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ چھٹائی کا وقت چل رہا ہے. جسے باطل کے ساتھ رہنا ہے رہے، جسے حق کے ساتھ جانا ہے آ جائے، لیکن اس جذبے کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی. آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے. طائف کے سفر سے پہلے تک آزمائشوں کا دور، امتحانات کا دور.
اس ذات اقدس کے لیے جسے کہا گیا الصادق الامین، جو فخر موجودات، جن کے نام کی برکت کی وجہ سے ہم سب یہاں جمع ہیں، اور جن کے نام کا اور جن کی شفاعت کا ہم سب گنہگاروں کو سہارا ہے۔ آپ پڑھ ڈالیے پوری سیرت، طائف کے واقعے سے پہلے پہلے تک امتحان، آزمائش، مشکلات، لیکن جب طائف کا سفر ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بس ہو گیا امتحان، ثابت ہو گئی صداقت، بھیجا گیا پہاڑوں کے فرشتے۔ اس سے پہلے فرشتے کھلے طور پر مدد کے لیے نہیں آتے تھے، اور پھر معراج کا سفر، اسراء کا سفر، پھر آپ صحن کعبہ میں، آپ خانہ کعبہ کے پاس سجدہ کرنے جا رہے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے اگر سجدہ کیا تو میں پیر رکھ دوں گا، گردن پر توڑ دوں گا تیری گردن اے محمد۔ آپ نے فرمایا جو کرنا ہے کر لے، اگر تو ایسا کرے گا تو زبائن جہنم کے پیادے تم پر حملہ آور ہوں گے۔ اس کا تذکرہ سورۃ العلق اور سورہ اقرا میں۔ تو آزمائشوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اختیار کرے گا، صبر و ثبات کے دامن کو، استقامت کی راہ کو جو کانٹوں سے بھری ہوئی ہے مضبوطی سے تھامے گا، تو یقیناً اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ ایک آئینہ میں نے دکھایا تعلیمات نبوی کے اس حصے کا، اس چیپٹر کا، اس باب کا جس کا تعلق ہم سب کے خالق و مالک سے تھا۔ دوسرا اہم حصہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ وابستہ، جس میں حقوق اللہ کے بجائے حقوق العباد، بندوں کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ خاصی اہمیت کی چیز ہے سیرت نبویہ کا یہ چیپٹر اور سیرت نبویہ کا یہ حصہ۔ اس میں ماں باپ کے حقوق بھی بیان کیے گئے، رشتہ داروں کے حقوق بھی بیان کیے گئے، میاں بیوی کے حقوق بھی بیان کیے گئے، اور اپنی اولاد کے حقوق بھی بیان کیے گئے، اپنے پڑوس والوں کے حقوق بھی بیان کیے گئے۔ میں ان سب کو چھوڑ کر صرف یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پاک نبی کے ان پاکیزہ ارشادات کو دیکھیے جن کا تعلق عام انسانیت سے، بلا تفریق مذہب، جس کا تعلق پوری مانوتا سے ہے، پوری انسانی برادری سے ہے، چاہے وہ عرب میں رہنے والی ہو یا عجم میں، افریقہ کے صحرا میں یا ایشیا کے علاقے میں یا یورپ کے بر اعظم میں۔ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے کیا یہ باب کافی نہیں ہے؟ آپ بتائیے برادران وطن کو پاک نبی کی یہ تعلیمات، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیالہ۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ کے اس کنبے کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرے۔ اور آگے بڑھیے، کمزوروں کے خاص طبقات کو نامزد کر کے ان کے بارے میں ہدایت دی گئی۔ الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ بیوہ اور مسکین کے لیے کمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ اور فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، اپنی دو مبارک انگلیوں کا اشارہ کر کے شہادت والی اور بیچ والی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پیام بھی دیا گیا کہ اگر کوئی رزق کی تنگی کی شکایت کر رہا ہے، کسی کا روزگار کامیابی کے ساتھ نہیں چل رہا ہے، معاشی تنگی ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، ملازمت سے نکال دیا گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ خزانہ غیب سے اس کے لیے روزی کے دروازے کھل جائے، وہ کسی یتیم کی کفالت کر لے۔
کسی یتیم کو اپنے گھر میں لے آئے اور اپنے حقیقی بیٹے اور بیٹی کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرے، پھر دیکھے رزق کے خزانے کس طریقے سے ابلتے۔ اور آگے بڑھیے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو تم سے دشمنی کرے، نفرت کرے، بغض رکھے، عداوت کرے، تم اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ جو رشتے کو کاٹے اس سے رشتے کو جوڑو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اور فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ میں ذمہ دار، میں ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں، آقا فرما رہے ہیں ایک عظیم الشان محل دلوانے کا اطراف جنت میں اس شخص کے لیے جو لڑائی چھوڑ دے، جھگڑے چھوڑ دے، اگرچہ حق پر ہو۔ کیا یہ ارشاد ہمارے لیے نہیں ہے؟ ایک ایک بالش زمین کے لیے برسہ برس کے مقدمات، کچہریاں ہم سے آباد، تھانے اور پولیس والوں کے محکمے ہمارے ذریعے پر رونق، اور صاف ارشاد فرما دیا گیا قرآن کریم میں لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ انصاف کیا کرو، عدل کرو دشمن کے ساتھ بھی، یہ تقوی کے زیادہ قریب۔ یہ تعلیمات نبوی کا وہ آئینہ ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق سے۔ اب میں رخصت ہونے سے پہلے سیرت نبوی کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ صرف اس لیے تاکہ آپ ان دونوں پہلوؤں کے ساتھ اس تیسرے پہلو کے ذریعے بھی اپنے ملک میں بسنے والے برادران وطن ہندو بھائی اور بہنوں کے سامنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کی تصویر کشی کریں، اس کا چرچا کریں، اسے بیان کریں۔ آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی کا یہ عجیب و غریب پہلو۔ آپ کو خلعت نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا، پھر مکہ مکرمہ کا 13 سالہ دور جو تکلیف کا، مشقتوں کا، آزمائشوں کا، معاشی اعتبار سے تنگیوں کا رہا، پھر مدینہ پاک کی طرف ہجرت کا مقدس سفر۔ ہجرت کے بعد کا جو پیریڈ ہے، 10 سال کا جو عرصہ ہے، وہ فتوحات کا ہے، وہ معاشی اعتبار سے کشادگی کا ہے، وہ دنیا کے دولت اور دنیا کے خزانوں کے ڈھیر لگا دیے جانے کا ہے مسجد نبوی کے صحن میں۔ آپ ذرا بتائیے آقا علیہ السلام نے اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی مبارک بیویوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے اس دنیا کے ڈھیر سے اور اس دولت کے خزانے سے کچھ لیا، یا فقر و افلاس ہی کی زندگی آپ کی رہی؟ کیا یہ میرے پاک نبی کی صداقت، سچائی اور آپ کے خاتم النبیین ہونے اور آپ کے محسن انسانیت ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، 5374، اور آخری 4 سال جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے ہیں، وہی 4 سال ان کو ملے، اور اسی 4 سال کو بنیاد بنا کر جب مدینہ پاک میں مدینہ یونیورسٹی قائم کی گئی تھی، تو جو بی اے کا کورس تھا، اسے کلیہ اور بکالوریس کہتے ہیں، آپ گریجویشن کہتے ہیں، وہ 4 سال کا رکھا گیا تھا۔ آج بھی 4 ہی سال کا سعودی جامعات میں اسی اسوے کی پیروی کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ توفی عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یشبع من خبز الشعیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی چہیتی بیوی ہیں،
اور دین کی تعلیمات کا، خاص طور پر گھر کے اندر کی زندگی کا بہت بڑا حصہ انہوں نے ہم تک اور پوری امت تک پہنچایا ہے۔ وہ فرماتی ہیں ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز الشعیر یومین متتالیین حتی قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خانوادہ نبوت نے مسلسل 2 دن کبھی بھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عائشہ ہی اپنے بھانجے حضرت عروہ کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں، عروہ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی ہم 3 چاند دیکھ لیتے تھے، یعنی مسلسل 2 مہینے گزر جاتے اور تیسرے مہینے کا چاند نظر آتا، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ حضرت عروہ نے پوچھا خالہ جان گزر بسر کس طرح ہوتی تھی؟ فرمایا اسودین، کھجور اور پانی پر ہم اکتفا کرتے تھے۔ اور پڑھیے اور سنیے، جس رات آقا علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، جو آخری رات تھی، اس دن چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل نہیں تھا، پڑوس کے گھر سے تیل منگوایا گیا تھا۔ اور آقا علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 صاع جو کے بدلے گروی رکھی ہوئی۔ قرآن کریم کے 21ویں پارے میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے سورۃ الاحزاب میں، کہ جب فتوحات کا دائرہ پھیلا تو نبی کی بیویوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ درخواست پیش کی، سنیں میری ماں بہنیں، کہ ہم کو گزر بسر کے لیے، خرچے کے لیے، کھانے پینے کے لیے ایک ساتھ اتنا سامان دے دیا جائے جو ایک فصل تک چلے، جو ایک پورا موسم چل جائے، تاکہ بار بار مہمان آتے ہیں، ضرورت مند آتے ہیں، پڑوس والوں سے قرض لینا پڑتا ہے، یہ نوبت نہ آئے۔ انہوں نے جوڑے نہیں مانگے تھے، زیورات کی فرمائش نہیں کی تھی، صرف یہ کہا تھا کہ دال روٹی چلتی رہے، ذرا سکون کے ساتھ چلے۔ فراوانی تھی، فتوحات کا دائرہ پھیلا ہوا تھا، غنائم کے اور مالوں کے ذخیرے مدینہ پاک کی طرف آ رہے تھے، اس وقت انہوں نے یہ درخواست کی تھی۔ آقا علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے اوپر 1 مہینے تک، جو مہینہ 29 دن کا تھا، آپ نے قیام فرمایا۔ پھر اس کے بعد ذرا تفصیلی واقعہ ہے، قرآن کریم کے اندر یہ آیت اتری کہ اپنی بیویوں سے جا کر کے کہیے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا کی زندگی، دنیا کی رونق، دنیا کی زیبائش چاہتی ہو تو آؤ میں کچھ ساز و سامان دے کر خوبصورتی کے ساتھ تم کو الگ کر دوں، لیکن اگر تم اللہ کو، اللہ کے رسول کو، آخرت کی ابدی نعمتوں کو، اللہ کے رسول کی خاطر قربانیوں کو ترجیح دینا چاہتی ہو تو سنو، ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اگر تم اللہ کو، اللہ کے رسول کو، عالم آخرت کو چاہتی ہو تو تم نیکوکاروں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا۔ حضرت عائشہ کے سامنے سب سے پہلے یہ بات رکھی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا تمہاری عمر کم ہے، ذرا مشورہ کر لینا، غور کر لینا، پھر فیصلہ کرنا کہ دنیا چاہیے یا اللہ کا رسول۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق نبوی کو دیکھیے اور عظمت مصطفیٰ کے اس آئینے کو پڑھیے اور سر دھنیے۔ حضرت عائشہ نے کہا یہ بھی کوئی مشورے کی بات ہے، یہ بھی کوئی تردد کی بات ہے، مجھے اللہ اور اس کا رسول عزیز۔ پھر تمام بیویوں نے، ازواج مطہرات نے، پاک نبی کی پاکیزہ بیویوں نے، امت کی ماؤں نے بیک زبان یہ فیصلہ سنایا۔ کیا لیا پاک نبی نے اس دنیا سے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے؟ اولاد کسے عزیز نہیں ہوتی؟
پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں میں 3 بیٹیاں تو آپ کی مبارک زندگی میں رخصت ہو گئیں، حضرت زینب بھی، حضرت رقیہ بھی، حضرت ام کلثوم بھی، لاڈلی چہیتی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ بچتی ہیں شہزادی جنت۔ خبر ملتی ہے کچھ غلام آئے ہیں، کچھ باندی آئی ہیں، خود سارے کام کرتی تھی، پانی کے مشکیزے بھر کے لاتی، سینے کے اوپر داغ پڑ گئے، چکی پیستی، ہاتھ میں نشان پڑ گئے۔ خبر ملی کچھ غلام اور باندیاں آئی ہیں، ابا جان کے پاس آتی ہیں، آ کر عرض کرتی ہیں پیارے ابا جان ایک باندی مجھے عنایت کر دیجئے یا ایک غلام ہی مجھے دے دیجئے، گھر کے کام کاج میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے سارے غلام، ساری باندیاں صحابہ اور صحابیات میں تقسیم فرما دی، اور اس کے بعد شہزادی جنت اپنی لاڈلی اور چہیتی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا، اے فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تمہارے لیے غلام اور باندی سے ہزارہ درجہ بہتر ہے یہ بات کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیا کرو۔ یہ تسبیح فاطمی ہے جو سکھلائی گئی۔ دنیا کا اصول، دنیا کا ضابطہ یہ ہے، گھر کا بڑا باپ جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ اولاد کے لیے ہوا کرتا ہے۔ آپ کے پاس بھی کچھ جائیداد تھی، کچھ باغات تھے جن کی آمدنی آپ مختلف مدوں میں خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے اعلان فرما دیا، اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً، ہم انبیاء کی جماعت ہمارے مال میں میراث نہیں چلے گی، ہمارا مال ہماری بیویوں کو نہیں ملے گا، ہماری بیٹی فاطمہ کو نہیں ملے گا۔ جو سب ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ امت کے لیے وقف اور امت کے لیے صدقہ اور امت کے لیے کار خیر میں خرچ ہونے والی چیز ہوا کرتی۔ کیا لیا؟ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا اور دنیا کی رونق اور دنیا کے ساز و سامان سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ زکوٰۃ و صدقات سے امت کے غریب لوگوں کی ضرورت پوری کی جائے گی، لیکن میری خاندان کے لوگ، میرے گھر کے لوگ، بنی ہاشم کے لوگ، سادات بنی ہاشم، انہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، زکوٰۃ نہ محمد کے لیے حلال اور نہ خانوادہ محمد کے لیے حلال۔ کیا لیا میرے آقا نے اس دنیا سے؟ کیا اس زہد سے بڑھ کر بھی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میرے خاندان کے لوگ اگر مالدار ہوں، شرعی اعتبار سے ان پر زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ان سے وصول کی جائے گی، لیکن اگر وہ مستحق ہو، ضرورت مند ہو، غریب ہو تو زکوٰۃ کے ذریعے ان کی ضرورت اور ان کی حاجت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ کیا میرے پاک نبی کی سیرت کا یہ رخ اور سیرت کا یہ آئینہ ڈنکے کی چوٹ پر ہم برادران وطن کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہے کسی نبی کی یہ سیرت؟ کیا ہے کسی رشی کی، کسی مصلح کی، کسی ریفارمر کی یہ زندگی؟ اسی کے ساتھ ساتھ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمانے کے دروازے اپنی امت پر بند نہیں کیے، بلکہ فرمایا گیا یہ اللہ کا فضل ہے، ابتغوا من فضل اللہ، حلال و جائز طریقے سے اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ زکوٰۃ فرض کی گئی، مال ہوگا تبھی تو زکوٰۃ ہوگی۔ حج فرض کیا گیا، مال ہوگا تبھی تو حج کرے گا۔ میراث فرض کی گئی اور شریعت کا حکم بتایا گیا، ذکر کیا گیا، لازم کی گئی۔ میراث چھوڑ کر جائے گا مرنے والا مال و جائیداد، تب تو ترکہ پراپرٹی اور جائیداد تقسیم ہوگی، لیکن یہ بتا کر گئے، یہ سکھا کر گئے کہ مال اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی لذتیں تمہارا مطمح نظر، تمہارا مقصد زندگی، تمہارا حاصل زندگی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس دنیا کے ذریعے دین کو بناؤ، آخرت کی زندگی کو سنوارو۔ اس پاکیزہ نبی کی پاکیزہ تعلیمات کو اگر ہم نہ اپنائیں تو ہم کس کی تعلیمات اپنائیں؟ اور نوجوانوں کو بطور خاص ایمان کی حفاظت کے ساتھ رزق حلال کی تگ و دو کرنی چاہیے۔
اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، کوئی بھی پیشہ حقیر نہیں، رزق حلال کا جو بھی ذریعہ ہو بے جھجک اسے اختیار کریں، اور چھوٹا آغاز ہمیشہ بڑے انجام تک پہنچایا کرتا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو اس وقت مرتد ہو رہے ہیں اور غیر مسلموں کی گود میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جا رہی ہیں، ایک اہم ریزن لاک ڈاؤن کی وجہ سے، معاشی تنگی کی وجہ سے، بھوک مری، قحط اور افلاس کا پایا جانا۔ آقا علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، ملا کر اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کفر سے اور محتاجی سے۔ اور یہ بھی فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر، محتاجی یہ کفر تک پہنچا دیتی، حق بات کہنے سے غربت اور افلاس روک دیا کرتا ہے۔ اس لیے حلال روزی کی بھی تگو دو کریں۔ مسجد سے نکل کے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کی، رزق حلال کی بھیک مانگتا ہوں۔ جمعے کی نماز کا تذکرہ قرآن کر رہا، پھر کہہ رہا وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانے کی تگو دو ایک اہم ذمہ داری ہے فرائض کی ادائیگی کے بعد۔ ہمارے لیے ماڈل آئیڈیل پاک نبی کا اسوہ ہے، آپ نے درہم کے چند ٹکڑوں پر بکریاں چرائیں، رزق حلال اور ملازمت کے اصول آپ نے سکھلائے۔ آپ تجارتی مال لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا گئے، آپ نے تجارت کی ترغیب اور تعلیم عطا فرمائی۔ خیبر، فدق کے باغات کو آپ نے بٹائی پر اور کاشتکاری پر دیا، آپ نے کاشتکاری کے اصول امت کو سمجھائے۔ میں نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا ایک دھدلا سا خاکہ، ایک ہلکی سی تصویر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ کاش ہم سب کے دل کھل جائیں، ذہن کھل جائیں، ایسی آنکھیں نصیب ہو جائیں، ایسے کان مل جائیں، ایسے دل مل جائیں جو سچائیوں کو اور حقیقتوں کو دیکھ سکیں، حق باتوں کو سن سکیں، اور حقائقوں کو اپنے دل کے حقائق کو اپنے دل کے نہا خانوں میں سجا سکیں اور سما سکیں۔ اور ہم سب کے دل کی تمنا اور دل کی آرزو یہ بن جائے، آ تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحری، آ تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحری۔ یہ وہ دعا ہے جو تہجد کی نماز میں اور تہجد کے سجدوں میں مانگنے کا ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ آ تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحری، سب سے پیاری مجھے کیا چیز ہے کیا مانگی ہے۔ آ تیرے کان میں کہہ دوں اے نسیم سحری، سب سے پیاری مجھے کیا چیز ہے کیا مانگی ہے۔ وہ سراپائے رحم گنبد خضرا کے مکین، وہ سراپائے رحم گنبد خضرا کے مکین، ان کی غلامی میں مرنے کی دعا مانگی ہے، ان کی غلامی میں مرنے کی دعا مانگی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی الامی الہادی الامین۔